شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دیکھیے جو ہے نا ہمارے مؤذن صاحب جو ہے سامنے ہوگا پھر چھپنے لگے تھے. سامنے آیا تھا ہم سے انہیں سے پوچھیں گے مگر چھپنے لگے تھے. دیکھیے ادھر گئے مؤذن صاحب کون کون صورتیں ہوئی تھیں بتائیے ذرا سا. مؤذن صاحب امام صاحب سے پوچھ چکے بولیے کون کون صورتیں تھیں آج. یہ چھپنے لگے دیکھ کر مجھ کو نا تو مجھ کو شبہ ہو گیا کہ امام صاحب کون کون صورتیں. ہاں ماشاء اللہ. سورہ صافات. ہاں بالکل ماشاء اللہ. بہت ہو ماشاء اللہ. سورہ یاسین جو ہے تھوڑا سا پڑھا ہوگا کل میرا خیال ہے. وہ آج کیا ایک کو پڑھا تھا حافظ صاحب کل. اچھا ہاں نہیں ختم نہیں کیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں ختم نہیں کیا تھا. تھوڑا سا رہ گیا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہے نا. ہاں تو وہی تو آج انہوں نے پڑھا تو میں سمجھا کہ اچھا. کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ان انتم الا تکذبون پڑھ دیا تھا. ایک صاحب نے کہا تھا کہ تکذبون پڑھا تھا. تو ہاں ٹھیک کیا ہوش تو حافظ کو ہوش آ جاتا ہے اگر رٹی ہوئی غلطی نہیں ہے تو. حافظ اگر رٹی ہوئی غلطی نہیں ہے غلط پڑھ دیا گیا تو اس کو فوراً تنبہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے سوچتا کہ غلطی ہو گئی. تو دیکھیے جو سورہ یاسین یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو. سورہ سبا سے صورتیں چل رہی ہیں امام صاحب. کون سی صورتیں سورہ سبا سے کہاں تک؟ احقاف تک. سورہ احقاف تو سب مکی صورتیں 13 صورت سب مکی ہیں. اور بالعموم ان کا جو مرکزی مضمون ہے توحید آخرت رسالت. کہیں جو ہے رسالت کا پہلو بھرا ہوا آخرت کا اور کہیں توحید. حوامی توحید کے پہلو بڑا غالب ہے. حوامی میں آئیں گی کتنی حوامی میں حافظ صاحب کل حوامی میں کتنے ہیں؟ 7 ہیں غالباً. 7 ہیں حوامی. ان سب میں یہ مشترک ہے کیا؟ توحید. دلائل ہیں فقہی دلائل ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ توحید وغیرہ ہر سورہ میں ہے لیکن کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. تو یہ بات سورہ یاسین کا آغاز کیسے؟ یاسین والقرآن الحکیم. تو سورہ یاسین کا اگر کوئی پوچھے آپ سے موضوع کیا تو کیا بتائیں گے؟ فرید صاحب کیا بتائیں گے؟ ہاں توحید آخرت رسالت. ٹھیک ہے. شاہد بھائی کیا بتائیں گے؟ اگر سورہ یاسین کا کوئی پوچھ دے آپ سے کہ سب مرکزی کون سا نقطہ ہے جس سے کہ یہ سورہ گھوم رہی؟ توحید بھی ہے یقیناً. توحید کا انکار نہیں کیا جا سکتا. رسالت ہے. اسی سے ہم نے آغاز کیا یاسین والقرآن الحکیم. اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ انک لمن المرسلین. بے شک تو رسول ہے. اب استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کس چیز کے ذریعے کر رہا ہے؟ کس کو پیش کیا ہے؟ بے شک تو رسول ہے. اس کے اس بات میں کس چیز کو پیش کیا یوسف خان صاحب؟ قرآن کو. یاسین والقرآن الحکیم. واو قسم کے لیے اور قسم شہادت کا معنی ہے. شاہد ہے یہ قرآن. کون سا قرآن؟ جس کی صفت حکیم ہے. ایک قرآن اور پھر صفت کیا ہے؟ حکیم. وہ کیا شاہد ہے؟ کہ بلا شبہ تو رسول مسلم. یہ انکار کرنے دو. مشرکین انکار کر رہے ہیں, اہل کتاب انکار کر رہے ہیں, اہل کتاب نہیں لیکن پھر بھی پس پردہ ہیں, یہ سب انکار کر رہے ہیں. کرنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ قرآن مجید خود شہادت دے رہا ہے کہ تو رسول میں سے ہے. یہ استدلال دیکھیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیسے استدلال کر رہا ہے کہ تو رسول میں سے. ایک سوال پیدا ہوگا کہ نہیں؟ بولیے ہم کو قرآن مجید کے استدلال پیش کیجیے کہ قرآن مجید جیسے دن تو سورج خود دلیل ہے دن پر. سورج طلوع ہوا ہے,
کیا دلیل اس کی ہے؟ کیا دلیل ہے بھائی؟ دین ہے، دین ہے یہ، ہے کہ نہیں؟ اسی خود جو ہے دلیل سورج ہے، دن دلیل خود سورج ہے۔ اب یہاں ایسے استدلال دیکھیے ہے کہ یاسین قرآن شاہد ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے۔ اب بتائیے کیسے قرآن مجید شہادت دے رہا ہے کہ تو رسولوں میں سے ہے؟ ایک سوال ہے نا، قرآن مجید کیسے استدلال کر رہا ہے، یا آپ کیسے استدلال کریں گے؟ ارے بھائی آپ فرید بھائی بولیے۔ پہلے بھی نبی کا کلام سنے تھے یہ لوگ، ہاں کوئی مسئلے میں نہیں، یہ کلام پیش کر رہے ہیں نبی، ہاں کیسا تو کلام پڑھنے رسول۔ ہاں بالکل، یہ جو قرآن مجید آپ 40 سال تک کے پیغمبر تھا نا، 40 سال تک پیغمبر تھا تمہارے، اور پیغمبر نہیں تھا محمد، 40 سال تک تمہارے درمیان تھا، بحیثیت انسان کے تھا، تمہارے درمیان کا تھا، تمہارے ساتھ کھیلتا تھا، تمہارے ساتھ کاروبار کرتا تھا، باغوں میں اور کھیتوں میں، کھلیانوں میں، ہر جگہ رہتا تمہارے ساتھ۔ کبھی ایسا کلام تم نے سے سنا نہیں؟ سنا۔ آج یہ کلام پیش کر رہا ہے، تو گویا خود یہ کلام کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ تو رسول میں سے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تم میں سے ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید یہ بھی استدلال کرتا ہے، جگہ جگہ استدلال کرتا ہے کہ تمام انسان، تمام جن، سب کے سب مل جائیں اور اس جیسا کلام لائیں تو یہ معلوم ہے نا آپ کو، اس طرح کلام نہیں لا سکتے سب، تو گویا کہ انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی ایک صفت ہے حکیم۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت سے پر ہے، یوں ہی کلام نہیں ہے، شاعروں کلام نہیں ہے، حکیمانہ حکمت سے پر ہے۔ حکمت کے معنی دانائی، ٹھیک ہے۔ ایک روز اور سب گفتگو چھوڑ کے، دانائی کا مطلب کیا ہے؟ حکمت میں دانائی مانے، سوال پیدا ہو، دانائی مانے کیا ہے جی؟ تو حکمت کے معنی آپ کا دانائی، ٹھیک ہے، دانائی بھی، دانشمندی بھی، جو بھی کہیے۔ حکمت مانے مضبوطی، حکمت مانے مضبوطی، چونکہ دانائی بھی، دانائی کے ذریعے مضبوطی آتی ہے۔ اگر ایک آدمی دانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر مضبوطی ہے۔ تو حکمت میں دانائی، یہ دیکھیے اب یوں سمجھیے، وہ یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں ایک صفت اس کے قرآن آیات محکمات ہے نا، آیات محکمات کے معنی بولے، آیات محکمات۔ اچھا آپ لوگ خود بولتے ہیں اردو، محکم مانے مضبوط بولتے ہیں نا، محکم ہے، بات بڑی محکم ہے بولتے ہیں آپ۔ آیات محکمات مانے نہایت مضبوط آیات ہیں جس کا کوئی انکار نہیں سکتا، نہیں، احکام کی آیتیں ہیں، تاریخی دلائل ہیں، تاریخ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ تاریخی واقعات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تو ان کو آیات محکمات۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کیا ہیں؟ محکم ہیں، مضبوط ہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے وہ اس میں ہے نا، وہ سورہ حج میں اس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، اور جب ابھی ہم نے بتایا یہ محکم صفت عمارت کی، مضبوط بلڈنگ اس کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید کو بلڈنگ سے تشبیہ دی گئی ہے، مضبوط عمارت ہے، ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، اور اس پر بلڈوزر بھی اثر نہیں کر سکتا ہے، اتنا مضبوط قلعہ ہے۔ چاند ماری، آپ بتائیے 1500 سال سے اس پر چاند ماری بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، یہود نصارہ سب پہ، لیکن ٹس سے مس ہوئی ہے بات نہیں، کیونکہ مضبوط ترین یہ ہے۔ یہ تو ابھی سب ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، تو رسول ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انک لمن المرسلین کے بعد تنزیل العزیز الرحیم، دو صفتیں ہیں۔ تنزیل اتارا جانا ہے، کس کی جانب سے؟ اس ہستی کی جانب جو عزیز ہے، عزیز مانے غالب ہے۔ جب وہ ہستی غالب ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ امام صاحب بولیں گے وہ ہستی غالب ہے۔ کون ہستی غالب ہے؟ کون ہستی غالب ہے امام صاحب؟ یعنی جس نے اس کتاب کو اتارا ہے وہ ہستی غالب، اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ غالب ہے،
تو جو ہستی غالب ہے اس کا اتارا جانا ہے. تو حنیف بھائی ہستی غالب کا اتارا جانا تک اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ثابت اس سے ہو رہا ہے؟ ہاں ٹھیک 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 بالکل. اعجاز صاحب رحیم تو آگے آ رہا ہے. یہ بات طنز عزیز غالب ہے، غالب ہستی کا نازل کردہ ہے، لہذا جو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کتاب مغلوب نہیں ہو سکتی. ہم نے پہلے دن میں بتایا تھا کہ جو بھی حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کے وہ کتاب کا اثبات ہوتا ہے نا، اور ان سارے حروف مقطعات والے صورتوں میں یہ قرآن غالب آئے گا، کتاب غالب آئے گی، نبی غالب آئے گا، مسلمان غالب آئے گا، مشترک مضمون اس کا ہے. تو یہاں دیکھیں عزیز صاف، یہ عزیز کی نازل کردہ ہے، لہذا یہ کتاب وہ عزیز ہے، اس پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ کتاب پر بھی کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ کتاب مغلوب نہیں ہو سکتی بلکہ غالب رہے گی. یہ بات ہے. اب دیکھیے ایک چیز اور یہی سمجھ لیجئے، یہ موضوع تو انشاءاللہ کل ہوگا، کل آئے گی صفت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ہے، ٹھیک اس کتاب کی بھی صفت عزیز ہے. اس کتاب کی بھی صفت عزیز ہے. جس طرح سے اللہ کی صفت حکیم ہے، ٹھیک اسی طرح اس کتاب کی بھی صفت حکیم ہے. تو عزیز اس کتاب کی بھی صفت ہے. انہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. تو یہ کتاب عزیز ہے، یعنی ایسی کتاب ہے. اب دیکھیں دو معنی اس کا ہو سکتا ہے عزیز کے، آپ سمجھیے یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو معنی ہے جو اردو میں بولتے ہیں یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں، یہ کتاب ہمیں عزیز ہے، یہ پن ہمیں عزیز ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیاری ہے، یہ نادر ہے صاحب، نایاب ہے ہمارے نزدیک. عزیز کے معنی نہیں، عزیز معنی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. لا یکاد یوجد، جو پایا نہیں جا سکتا کہیں. اب اس پہلو سے قرآن مجید کوئی نظیر ہے؟ توریت نظیر بن سکتی ہے، انجیل نظیر ہے، زبور نظیر ہے. دنیا کی دوسری کتاب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمان کی کتاب نظیر بن سکتی؟ نہیں بن سکتی. تو اس پہلو سے یہ کتاب کیا ہے؟ بے نظیر ہے. اور یہ بھی جس طرح اللہ کی صفت ہے لیس کمثلہ شیء، صفت ہے نا لیس کمثلہ، اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف کسی کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے معنی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک اسی طرح اس کے کلام کے معنی میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ کلام اس کا ہے. جب اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، یہ کتاب بھی غالب ہو کر رہے گی. اب دیکھیں اب یہ مسئلہ حنیف بھائی اب آسان ہو گیا، ایک دم آسان ہو گیا یہ مسئلہ. یہ کتاب غالب آ جائے گی، سب پر چھا جائے کتاب جو چلے اٹھ کر آئے گی اور چھا جائے گی. کیا کتاب کو ماننے والے، اس کتاب کے ماننے والے غالب آئیں گے. اسی کو سورہ منافقون کو سمجھایا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اس کتاب کا مستقبل نہیں ہے، رسول کا مستقبل نہیں ہے، مسلمان کا مستقبل نہیں ہے. ارے یہ سوچ نکالو. کیوں؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ارے عزت غلبہ تو کس کے؟ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس کی صفت ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب پر ان کا ایمان ہے. تو دیکھیں یہ وہ جو اب یہ صفت عزیز، اس کے ساتھ کیا ہے؟ رحیم ہے. اب اس کو بھی جوڑ دیجیے. اب آپ اس کو جوڑ دیجیے تاکہ آپ کو یہ ابتدا بتا دیا تاکہ اس پوری سورت کو آپ سمجھ جائیں. بلکہ یہی سورت نہیں، بہت ساری صورتوں کو آپ سمجھ جائیں آسانی سے. اور غور کریں جو ابتدائی کلمات ہوتے ہیں کہ بہت اہم ہوتے ہیں. ابتدائی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، مجمل ہوتے ہیں، اور بہت سے معنی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں. جیسے BBC خاص خبریں، خاص خبروں کا خلاصہ، پھر کہتا ہے کہ
اب سیربین میں کیا؟ خبروں کا پس منظر. تو BBC وہ نفسیات ان کی ہے. قرآن مجید کی نفسیات ہے. یہ نفسیات کا اعلیٰ کتاب ہے, اعلیٰ ترین نمونہ ہے قرآن مجید نفسیات کی. اب رحیم سمجھائیے, رحیم مطلب کیا ہے؟ منافقین. ٹھیک ہے. یہ پہلو ہے. اور بولیے ذرا سا, یہ پہلو ہے. اور یہ تو بار بار رحیم عزیز رحیم آیا ہے. کہاں؟ سورہ شعراء میں بار بار عزیز رحیم ہے نا سورہ شعراء میں. اور بتائیے ذرا سا کہ یہاں جو ہے نا تنزیل کے ساتھ بہت اللہ تعالیٰ صفت ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, وہ کس کی صفت ہے؟ اللہ رب کی صفت ہے نا, وہ ٹھیک اپنی. لیکن یہاں جو ہے جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ساتھ. وہاں بھی ہے تھوڑا سا, ایسا نہیں ہے. اب یہیں سے جوڑیے آپ ذرا سا. ہاں محمد بول رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے, بالکل صحیح فرمایا. گویا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کے ساتھ الرحمان کے بعد کیا ہے؟ علمل, وہ رحمان ہے, اس نے قرآن کی تعلیم دی. اور یہاں کیا ہے؟ رحیم ہے, اس وجہ سے اس نے اس کتاب کو اتارا ہے. اگر یہ کتاب نہ آتی تو اللہ رحمان اور رحیم نہیں اتارتا. کتاب نہ آتی تو گویا اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہے. کیونکہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. اس کی رحمت سے بہتر بات ہے کہ وہ پانی تو اتارے انسان زندہ رہے, جی ہوا تو دے تاکہ انسان سانس لے, زمین دے تاکہ اس پر رہے, سورج دے تاکہ حرارت ملے اس کو, چاند دے تاکہ روشنی ملے. یہ سارے انتظامات کرے اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی راستہ نہ بتائے, کوئی کتاب نہ آئے, تو پھر اگر ایسا ہوتا تو خدا رحیم نہیں ہو سکتا تھا. اس وجہ سے کہا خدا رحیم ہے. اس کی رحمت کا تقاضا زمین بھی ہے, اس کی رحمت کا تقاضا آسمان, سورج, چاند سے پوری کائنات اس کی رحمت کا تقاضا ہے. لیکن یہ تو صرف مادی سہارے ہیں, یہ مادی سامان ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے. لیکن انسان صرف جسم نہیں رکھتا, روح بھی رکھتا ہے. روح کے غذا کو فراہم کیا, اسی روح کے غذا کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. چونکہ خدا رحیم ہے اس وجہ سے روحانی غذا کا اس نے بندوبست کیا اور قرآن مجید اتارا. گویا یہ اس میں پوشیدہ ہے. تو معلوم کیا ہے؟ قرآن مجید کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. یہ معلوم. اب دیکھیے سورہ اس میں شورا میں آ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اسی طرح ہم نے نبی تمہارے تو روح اتاری ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ روح ہے, روح ہے, روح. اب سورہ یاسین ہے. دیکھیے محمد صاحب سنیے غور سے, سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہنی بیضا غور سنیے گا. سورہ یاسین کو لوگ کیا سمجھتے ہیں آج کل؟ جب جھانکنے کا عالم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید یاد آتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو اٹھاتے ہیں اور لگتے ہیں پڑھنے. حنیف بھائی کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ روح نکل جائے. اب لیجیے صاحب کیا سمجھ لیا؟ قرآن مجید کس لیے آیا تھا, مقصد اس کا کیا تھا, اور ہم نے کیا سمجھ لیا؟ قرآن مجید روح نکالنے کے لیے, قرآن مجید روح پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن مجید سراپا روح ہے, مردہ قوموں کی زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا. اور لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ یہ بس روح نکالنے کے لیے ہے. اب بتائیے صاحب, یہ ہے. اور سورہ یاسین کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ. حالانکہ سورہ یاسین خود ہے کیا؟ لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ, حافظ صاحب, لَيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, یہ کتاب آئی ہے اس لیے تاکہ ڈرائے ان لوگ جو زندہ ہیں. زندہ ہیں جسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کتاب زندوں کے لیے آئے, مردوں کے لیے نہیں آئی ہے. مگر دیکھیے انحطاط جب آتا ہے, انحطاط جب آتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف ایک برکت کی کتاب سمجھ, برکت کی. کیا برکت کی چیز ہے بس. وہ بس جھانکنے کہاں بڑی مصیبت ہے, بس پڑھ دیجئے روح نکل جائے گی. اور
दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ पढ़ दीजिए, रूह का सवाब बस ख़त्म। ये इसमें लिया गया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं वो तो मानते कि रूहानी इलाज है, रूह है साहब, क्या समझ रूहानी इलाज। और फिर रूहानी इलाज के बड़े बड़े दुकानें खुल गई हैं, मालूम होगा आप लोगों को, पता नहीं हैदराबाद में है कि नहीं मालूम नहीं साहब, हर जगह है रूहानी इलाज, ये शिफा और क्या क्या रूहानी इलाज। और आपको हैरत होगी आप लोगों को, बहुत सी सूरतें वो तो मुवक्किल उनके हैं, उन सूरतों का विरद करते हैं, उसके बाद उनको मुवक्किल मिल जाते हैं और मुवक्किल से फिर काम लेते हैं वो। अब ये मुवक्किल का धंधा, ये जिन्नों की तस्खीर का धंधा कब से चल रहा है मालूम है आप लोगों को? कब से चल रहा है? 800 साल से चल रहा है, आप समझ लीजिए। जब कुव्वते बाजू में ताकत नहीं रही तो फिर चले गए कहाँ? खानकाह में, मैदान में न रहे, मैदान में रहने की अब जो है हिम्मत नहीं रही, तो फिर कहाँ गए? खानकाह में चले गए। खानकाह में जाकर अब किसमें? औराद वज़ाइफ में लग गए। औराद वज़ाइफ में क्या हुआ? क्या अब जिन्नों की तस्खीर करने लगे, जिन्नों को मुसख्खर करने लगे। इंसान की तस्खीर इनके बस में नहीं रही, क्या करने लगे? जिन्नों को मुसख्खर करने लगे। ये साहब सूरज जिन पे इतने जिन हैं साहब मुसख्खर, आपको यकीन है हमारे यहाँ भी सब चलता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हाफिज़ हूँ, सूरज जिन जब आए हैं तो मुझको बहुत डर लगता था कि जिन आ जाएंगे, आप यकीन जानिए, क्योंकि वहाँ देहातों में अरे सूरज जिन, इसमें जिन होते हैं, इसके याद अरे मैं बहुत डरता था साहब कि जिन मुझको पकड़ लेंगे। तो ये सब साहब, ये सब माहौल में ये है। अब समझते हैं कि जिन ये बहुत से मुवक्किल हैं और इनको जो है मुवक्किल को तस्खीर कर रहे हैं, कब्जे में कर रहे हैं लोग ये मुवक्किलीन को। दुनिया कहाँ पहुँच गई? तस्खीर कायनात दुनिया कर रही है, सितारों से आगे जहाँ ढूंढ रही है दुनिया, और ये कहाँ? ये जिन्नों को ढूंढ रहे हैं। बस इनकी पूरी जिंदगी क्या है? जिन्नों के इर्द गिर्द है। हालांकि जिन खुद मुसख्खर हैं, मुसख्खरेंगे नहीं तो आप देखिए हर जगह ये सिलसिला सूरह सबा से 13 सूरतें हैं ना, ये सूरह सबा में भी जिन्नों की जी, उसमें भी हर जगह आपको मिलेगा। सूरह उसमें भी आ रहा है, सूरह साफ़ात में भी आ रहा है। और वो सूरह सबा में जिन्नों की उलूहियत की तरदीद की गई थी बड़े ज़ोरदार अंदाज से, और सूरह फातिर में फरिश्तों की तरदीद की गई। यहाँ भी दोनों की तरदीद होती चली जाएगी। लियुनज़िर मन कान हय्या। अब देखिए फितरी दलाइल, तौहीद के फितरी दलाइल देता है। सूरह यासीन में देखिए फितरी दलील देता है, खुदा एक है, खुदा एक है, दो हो नहीं सकते। क्या दलील देता है अफीफ साहब? आपसे कोई पूछे खुदा एक है, क्या दलील तुम्हारे पास है, क्या कहेंगे आप? सूरह यासीन में सब छोड़ दीजिए, सूरह यासीन किस तरह से इस्तेदलाल ये सूरह करती है। ये निज़ाम दो दलील नहीं चला सकता। हाँ, ये निज़ाम दो खुदा नहीं चला सकता। हाँ, कौन निज़ाम? ठीक ठीक ठीक। देखिए इस निज़ाम में अहम तरीन अशिया, रोशन तरीन कौन सी हैं? रोशन तरीन सूरज, चांद हैं, सितारे है ना, रात है, दिन, यही तो है। तरीन से ये दलाइल हैं ये इस कायनात के। एक अंधा भी जानता है ये रोशन तरीन। लेकिन कुरान मजीद कहता है कि सूरज को भी इंसानों ने पूजा है, हर ज़माने में पूजा है। लेकिन सूरज कितना पाबंद है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, हमेशा अपने मुस्तक़र पर रवा दवा है सूरज, बैठने का नाम नहीं लेता सूरज। हनीफ साहब सूरज कभी रुकता है? हम लोग समझते डूब गया सो रहा, सोता नहीं है। तजरी, वो रवा दवा है, हमेशा रवा दवा है। और क्या कहता? वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चाँद के भी मनाजिल हैं, उसके भी मनाजिल तय हैं, उसी में वो गर्दिश करता है। और आप देखते हैं सूरज चाँद से इतना करीब नहीं आता कि टकरा जाए जी, टकरा ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? तो लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार, और ना रात
دن سے پہلے یا دن رات سے پہلے اس کا ایک نظام ہے، اپنے اسی نظام تحت چل رہے ہیں سب، رات دن سورج چاند، اور وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، اسی میں گردش کر رہے ہیں، گردش کر رہے نہیں، کہیں ٹکراؤ نہیں، کہیں تصادم نہیں، کہیں تصادم ہے نہیں، تصادم کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک تارا گر رہا ہے، آپ تو یہ سب خیر نہیں دیکھتے ہوں گے کیونکہ شہری لوگ ہیں، ہم لوگ دیہات میں لگتا ہے کہ ایک تارا گرا اور آ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، ارے اب گرا تک، لیکن غائب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ کیسے غائب ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کیچ کر لیا کس نے؟ ہستی ہے کوئی ہستی ہے کہ فوراً گرنے نہیں دیا، ورنہ اتنے بڑے بڑے تارے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک تارا جو یہ جو زمین ہے کئی گنا اس سے ہیں، بڑے تارے آ جائے تو کتنی تباہی ہو جائے گی۔ پروفیسر رحیم صاحب غالب کے چاہ بہت ہوشیار ہیں، کہتے ہیں تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر یہ تماشا نہ ہوا، دیکھ رہے گا لیکن کیا ہوا؟ غائب۔ کس نے کیچ کر لیا؟ کوئی ہستی ہے جس نے کیچ کیا ہے، کوئی ہستی ہے جس کی حکومت ہے، سورج پر، چاند پر، ستارہ پر، پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے۔ اب سوچئے کیا اس میں محمد صاحب بولیے کیا عقلی دلیل اس کے ان لوگ پاس ہے جو کہتے ہیں یہ اتفاقی حادثہ، اتفاق ہوا، ایک زبردست دھماکہ ہوا، سورج ادھر گیا، چاند ادھر گیا، ستارے ادھر گئے، یہ دھماکے میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی اتفاق میں ایسا ہوا؟ ابھی جب آدمی جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سر ادھر گیا، ہاں ناک ادھر گئی، پیر ادھر ہے نا، دیکھتے ہیں نا ادھر ادھر، کیا وہی دھماکہ ہوا ہے؟ ارے دھماکے کے اگر وجود میں آتا ہوتا یہ تناسب، غیر معمولی تناسب۔ اب سورج کی پابندی دیکھیے، منٹوں سیکنڈوں کا یہ لاکھوں برس سے چل رہا ہے، جو آج کیا تاریخ تھی؟ آج 21 اپریل کو جو سورج کے طلوع و غروب کا جو نظام ہے لاکھوں برس چل رہا ہے آج کے دن۔ کیا اتفاق کی وجہ سے کیا یہ؟ بولے اتفاق کی وجہ سے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی غلطی انسانوں کی ہے، کیا نکال لیتے ہیں۔ قرآن مجید اسی کا تو غور کرو، دانا لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی یکتائی کے۔ کہ یہ بھی الزام تھا ان کا، یہ شاعر کا کلام ہے، ارے شاعر کلام ہے، تو کہا اسی سورہ میں کہ وما علمنا الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم، وما ينبغي له، اور نہ اس کے لیے مناسب ہے۔ شعرا کیا کرتے ہیں بولیے؟ عرب کے شعرا، حنیف بھائی آپ لوگ عرب ہیں الحمدللہ، عرب کے جو شعرا تھے ان کا کارنامہ کیا ہوتا تھا؟ جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، اور ان کے ارد گرد آگے پیچھے کون بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے تھے، بھٹکے ہوئے لوگ۔ کیا جو نبی جو کلام پیش کر رہا ہے اس کے نتیجے میں لوگ آ رہے ہیں اس کے ساتھ آگے پیچھے جو ہے، کیا بھٹکے ہوئے لوگ ہیں؟ ان کا کوئی وقت کوئی مقام نہیں ہے کیا؟ ارے کریم لوگ آ رہے ہیں۔ اسی کو کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ، یہ ہم سورہ شعراء میں کیا تھے، سورہ شعراء اسی کی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ جو تم کہتے ہو کاہن کا کلام ہے، تم کہتے ہو کہ شیطان کا کلام ہے، تم کہتے ہو شاعر کا کلام ہے، دیکھو کاہنوں کی بس کی بات ہے، شیطان کا کلام ہے، یہ شیطان کلام بھی کہتے تھے۔ اب شیطان کا کلام ہو سکتا ہے جبکہ ہر صفحے پر شیطان کو مذمت کی جا رہی ہے، ہر صفحے پر شیطان کے مذمت، تو شیطان ایسا کلام پیش کرے گا؟ یہ سب دیکھیے دلائل ہیں اس میں جو پیش کیے گئے ہیں سورہ۔ اور کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو جانور دیے ہیں، جانور تمہیں جانور کو مسخر کیا، اگر یہ مسخر نہ ہوتے جانور، یہ بکری چھوٹا جانور، بکری ہے نا، اگر مسخر نہ ہوتی تو جاتے دور نہ تو مار دیتی اپنی سینگ سے، پیٹ جو باہر نکل جاتا، بولے کہ نہیں ہے کہ نہیں اس کے پاس سینگ؟ اور نہایت وہ بکریوں کی خصوصیت ہے کہ وہ دیوار سے رگڑتی رہتی ہیں اور سینگ ان کی بہت تیز ہو جاتی ہے، تو یہ تو وہ مار دیتی، لیکن مسخر ہے صاحب، مسخر ہے،
اب دیکھیے شیر بکریز کتنا بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے کیا؟ نہیں تو زیادہ تو بڑا نہیں ہے، لیکن دیکھیے اسے، مگر یہ تو بڑی بھی ہے، سینگ والی ہے، لیکن کتنی مسخر ہے کہ رات میں جا کر دودھ لیتا ہے۔ بولتی ہے؟ نہیں بولتی۔ اونٹ کو دیکھ لیجیے، اونٹ جتنا بڑا جانور اتنا ہی مسخر ہے۔ عربی میں کہتے ہیں تضربہ الولیدۃ بالہرا، ایک لڑکی بھی اس کو مار مار کر جہاں چاہتے گھماتی ہے۔ تو گویا کہ ہر شے انسان کیا ہے؟ مسخر ہے، مسخر ہے، ایک ہی ہستی ہے، دو ہستیاں نہیں۔ سورۃ صافات کا آغاز دیکھیے کیسے ہے۔ انسان نے جہاں سورج کی بندگی کی ہے، ستاروں کی بندگی کی ہے، جنوں کی بندگی کی ہے، جنوں کو خدائی میں شریک کیا، وہیں فرشتوں کو خدائی میں شریک کیا ہے نا۔ اب کیسے آغاز سورۃ صافات کا ہے؟ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ قسم ہے، قسم ہے۔ چلیے کیا کریں گے ترجمہ؟ حافظ صاحب قسم ہے، یہ کہیں گے تو ہم حافظ ہیں بھائی، ہم سے مت پوچھیے۔ قسم ہے، عبدالبائی صاحب قسم ہے، سب باندھے، بالکل ٹھیک، قسم ہے سب باندھے ہوئے۔ وہ کون مراد ہیں؟ فرشتے مراد ہیں، سب بستہ فرشتے۔ یہ فرشتے سب بستہ ہیں۔ اس سب بستہ کا مطلب کیا ہے؟ کس چیز کی علامت ہے سب بستہ ہیں؟ کس چیز کی؟ یہ خدا ہیں نہیں، بلکہ معمور ہے کسی کی، طاقت اور ہستی کے معمور ہیں۔ جیسے کھڑا کر دیا ویسے کھڑے ہیں، جو ڈیوٹی لگا دی اس پر، یہ معمور ہیں، سب بستہ ہیں۔ اور کیا؟ فالزاجرات زجرا، پھر یہ فرشتے کے تنبیہ بھی کرتے ہیں، گویا کہ جھڑکیاں دینے کے لیے، کسی قوم پر عذاب لانے کے لیے، کسی قوم کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انہی سے کام لیتا ہے۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اور کیا ہے؟ اور ذکر کو اتارنے والے، تلاوت کرنے، یعنی پیغمبروں کے پاس خدا کا کلام لاتے ہیں، خدا کا کلام لانے والے فرشتے ہیں۔ تو اب پھر یہ سب کا استدلال، ان الہکم، تمہارا یہ جو فرشتے معبود نہیں ہیں، بلکہ کون معبود؟ تمہارا معبود صرف ایک ہے، ہزار معبود ایک ہی، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما رب المشارق والمغارب، یہ سب کا، مغرب کا بھی رب ہے، مشرق کا بھی وہی رب ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، آسمان، سب کا رب وہی ہے، اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اب الوہیت، فرشتوں کی الوہیت کے زبردست قائل ہیں۔ یہ کون؟ شاید میں کون قائل تھے؟ مشرکین۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہاں انہیں کو پیش کیا گیا، دیکھو یہ جو معمور ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور ان کو تم خدا کی بیٹیاں بناتے ہو، کہتے ہو خدائی کے شریک ہیں۔ حالانکہ آخر میں خود فرشتے کہتے ہیں وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کا ایک مقام متعین نہ ہو، اس سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ ہم میں کچھ ہیں تسبیح کرنے والے، دن رات تسبیح کرنے والے ہیں، کچھ لوگ قیام میں ہیں، کچھ قعود میں رہتے ہیں، یعنی تمام فرشتے معمور ہیں، کوئی فرشتہ آزاد نہیں ہے۔ اور تم جو ہے کیا کہتے ہو کہ خدائی میں شریک ہیں۔ یہی ہے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست، یہ فرشتے کر ہم ہمارے لیے متعین جگہ ہے، اس سے ہم روگردانی نہیں کر سکتے، ایک مقرر کام ہے ہمارا، وہی ہم کام انجام دے، دوسرا کام انجام ہی نہیں دے سکتے، ہم پابند اللہ کے حکم کے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور تم کہتے ہو خدائی میں شریک ہے۔ کیسی حرکتیں تم کر رہے ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں بھی اس پر، اور پیغمبروں کا ذکر بھی ہے، پیغمبروں کا ذکر جو اس سورہ میں آیا ہے، اسی لیے کہ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، کیا؟ اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اور بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے یہ کام انجام، بہت صبر۔ اس میں جو پریشانیاں آئی ہیں، جو رکاوٹیں پیش کی گئی ہیں، سب کا انہوں نے مقابلہ کیا، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ خصوصیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اور کون سا قصہ؟ توحید کا۔ انہوں نے دعوت دی تھی نا، دعوت میں کون سی دلیل دی ہے؟
کون سی دلیل دیکھی ہے؟ وہاں تو سورہ حج میں تو بتوں کو توڑ دیا تھا، یہاں کیا ہے؟ نہیں، سورج کی نہیں. کہتے ہیں کیوں بندگی کرتے ہو؟ کس کی؟ ائفکن آلیہتن دون اللہ تریدون. کیا تم اللہ تعالیٰ جو جھوٹی ان لوگوں کو جو تم چاہتے ہو، جو خدا نہیں خدائی میں شریک کرتے ہو، کیا تم ان کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تم جو ہے خلق کرتے ہو. تمہارے ہاتھوں کو مخلوق نہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے جس کو بناتے ہو اس کی تم پوجا کرنے لگتے ہو. کمال ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت ابراہیم نے، اور حضرت ابراہیم خصوصیت کے ساتھ اس سورہ میں حضرت اسماعیل کی بھی تذکرہ کیا ہے. اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کس پہلو سے ہے؟ فرما بردار بیٹا، فرما بردار. کتنی زبردست انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. وہ بیٹا کون؟ اور ہزاروں آرزوؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد، تمناؤں کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. کب؟ بڑھاپے پیدا ہوتا ہے. جی بے پناہ کے ظاہر بڑھاپے کی اولاد جو ہوگی بڑھاپے میں پیدا ہوگا، اور تمناؤں آرزوؤں کے بعد، اور پھر وہ ان کے کار نبوت کی جانشینی اختیار کرنے والا ہے، سب ہوگا نا. اور وہ پیدائش ہوتی ہے، خوشی کی کوئی انتہا ہوگی. لیکن آپ دیکھیے آزمائش اتنی شدید ہوتی ہے. خواب میں دیکھ اسی بیٹے کو کیا ہے؟ قربان کرنے کا. اب جو خواب دیکھیے پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے. اب ابراہیم کے دیکھیے وفاداری. دوسرا آدمی ہوتا کوئی تو بہانہ مار دیتا، ارے یار خواب کوئی بات سچی تھوڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ جو ہے گیس چڑھ گئی ہوگی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ تعویل کرتے ہیں. لیکن دیکھیے پیغمبر ہے، کوئی تعویل نہیں کی انہوں نے، کوئی تعویل نہیں کی ہے. اور صاف صاف کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا تو ذبح کرتا ہوں. بیٹے نے کیا کہا؟ ففعل ما تؤمر. کیا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما، جب دونوں کیا ہوئے؟ اسلما. فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے دونوں. جی کیا؟ اسلما کا معنی بتائیے. بس یہ بات ہے. یہی اسلام کا معنی ہے. اسلام کا معنی ہے سرنڈر ہو جانا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. دونوں یہی اسلام ہے. یہی اسلام حضرت ابراہیم کا اسلام، یہی اسلام حضرت اسماعیل کا ہے. اور اسی اسلام کو دے کر جو تمام پیغمبروں کا دین، تمام انبیاء بنی اسرائیل کا بھی اسلام ہی دین تھا. جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. حضرت یعقوب نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، اور جتنے بھی یعقوب کے بعد ان کی اولاد ہیں، سب نے اپنی اپنی اولادوں کے کہا تھا موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اب جو مخاطب ہے اسلام سے دور ہو گئے، اسلام اور کیا بتوں کے سامنے جھکنے لگے. ان کا جو واقعہ پیش کیا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. وتلہ للجبین کا مطلب کیا ہے؟ جب دونوں جو ہے سر اطاعت، دونوں باپ بیٹے نے سر اطاعت جھکا دیا خدا. وتلہ للجبین ترجمہ کیجئے ذرا سا. وَطَلُّ لِلْجَبِينِ. وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جبین کے معنی دیکھیں بلوموں ہمارے مترجمین نے پیشانی کی ترجمہ کر دیا جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. جبین معنی پیشانی کو بھی، جبین معنی کنپٹی. یہ جو ہوتا ہے تو لٹایا ہے کنپٹی کو، یعنی پہلو کے بل لٹایا ہے. کیسے لٹایا؟ پہلو کے بل. آپ نے پیشانی کے بعد لٹا کر اس کو ماریں گے، ایسے جھٹکا مارنا ہے کیا؟ بھائی جانور کیسے ذبح کرتے ہیں آپ بتائیے؟ جانور جو کیسے، تو ان کو لٹایا ہے. کیسے لٹایا؟ پہلو کے بل. پہلو کے بل لٹایا ہے اور چلنے والے تھے جب تک آواز آ گئی. قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا.
تو یہ دیکھیے اس میں یہ اس پہلو کو مشرکین پر بھی. اچھا ایک پہلو اور ہے دیکھیے جو قابل غور ہے. عموماً جو ہے اہل کتاب کہتے ہیں کہ ذبیح کس کو مانتے ہیں معلوم ہے؟ اسحاق کو. یہ اسحاق کو یہود مانتے ہیں ذبیح. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اور قابل ذکر بات ہے بہت سارے مفسرین بھی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق ذبیح ہے. مفسرین میں اختلاف ہو گیا ہے. ہمارے لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا. ہمارے لوگوں نے بھی وہ مان لیا کہ نہیں حضرت اسحاق ذبیح ہے. قرآن مجید اس کے خلاف ہے. قرآن مجید جو یہ آیات چلی بالکل خلاف ہے کہ اسماعیل ہی ذبیح ہیں، اسحاق ذبیح نہیں ہیں. اس کے بعد کیا ہے حافظ صاحب؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. بشر اب دی جا رہی ہے. جب ابراہیم نے آزمائش، زبردست آزمائش جب پوری کر لی، یعنی اس میں کھرے اترے، کھوٹے نہیں کھرے اترے، تو اللہ نے بشارت دی، انعام دیا. کیا؟ اسحاق کی بشارت. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ اسحاق کی بشارت. اور آپ نے دیکھا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. ان کی جو صفت ہے حضرت اسماعیل کی کیا صفت ہے؟ حلیم. غلام حلیم کی. حلیم مانے بردبار، غیر جذباتی. ان کی صفت حلیم کی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ ہود میں ہے کہا تھا، اور سورہ ابراہیم سورہ حج میں بھی ہے، اور ہم نے اس کو بشارت دی. کیا؟ اسحاق کی. یعقوب اور یعقوب کی نافلتاً، وہی بشارت دے دی ابراہیم کو. ابراہیم کو بشارت، اسحاق کی، اور پھر یعقوب کی بھی بشارت دے دی گئی. نہیں ہاں وہ یعقوب نافلتاً ہے نا، نافلتاً یعقوب کی بشارت دے دی گئی حضرت ابراہیم کو. یعنی اسحاق زندہ رہے گا اور اس کی اولاد بھی ہوگی. اب بتائیے یہ زندہ رہے گا اور قربانی زندہ رہے گی تو قربانی کیسی؟ بولیے آپ. خود سیاق اس سورہ میں، سورہ ہود جتنے قرآن مجید بہت ساری آیتیں ہیں جو صاف صاف کہتی ہیں کہ ذبیح کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہیں. اب سوال پیدا، آخر ہمارے مفسرین، بڑے بڑے مفسرین، میں بتا دیتا ہوں بڑے بڑے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق ہیں، بڑے بڑے قدیم تب مفسرین میں. ان کو کیوں غلط فہمی ہو گئی؟ کیوں غلط فہمی ہو گئی؟ اس کی وجہ دیکھیے. قرآن مجید چونکہ کہتا یؤمنون بما انزل الیک، مومنین کی صفت کیا ہے؟ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوئی. اور وہ کتابیں کس زبان میں تھی؟ عبری میں. صحابہ جانتے تھے کیا؟ تو کیا کرتے ان سارے تاریخی واقعات سے کیا کرتے تھے؟ وہ پوچھتے تھے. کس سے؟ اہل کتاب سے. ظاہر ہے وہی تو ماخذ تھے، حوالات اہل کتاب تھے، ان سے پوچھتے تھے. پوچھنے کے نتیجے میں ان کا ذہن بن گیا. سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ ان کی انہوں نے تقلید میں یہ کہہ دیا ہے. اور تقلید کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید ہی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو یہ ایک خاص بڑے بڑے مفسرین ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن بالعموم ہمارے عام علماء یہ نہیں لیتے. چنانچہ آپ تو جانتے ہیں کہ سب کے سب مسلمان، اب تو شاید میں نہیں جانتا کوئی ہو جو کہتا ہو کہ حضرت اسحاق ذبیح. کوئی ہے؟ نہیں. مفسر ملے گا، کتابوں میں تو مل جائے گا آپ کو، لیکن عام پوری دنیا میں مسلمان صرف حضرت اسماعیل مانتے ہیں. اور وہ دلیل ہے، زبردست دلیل ہے. ان کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اچھا صاحب، اس کے بعد جو سورۃ صاد ہے، سورۃ صاد کا بھی ذکر کس انداز سے ہے؟ چلیے پڑھیے حافظ صاحب. صاد، اب یہ حروف مقطعات میں صاد، حروف مقطعات کے بعد کیا آئے گا؟ قرآن مجید آئے گا. صاد والقرآن ذی الذکر. شاہد قرآن، شاہد قرآن. کیا شاہد ہے؟ ذی الذکر. اور کیا ذکر ہے؟ ذکر والا ہے. ذکر والا کیا مطلب؟ نصیحت والا ہے. یہ قرآن مجید نصیحت کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے. یہی نا، یاد دہانی والی کتاب ہے. شہاد ہے، ایسی کتاب ہے جو یاد دہانی کرتی ہے. ذکر کے معنی ہم پہلے ہی بتاتے ہیں. ذکر کے معنی یاد دہانی.
نصیحت. کس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے یہ قرآن؟ کس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید ہے ذکر ہے، یہی نہیں کہا ذکر ہے. اور نبی کیا ہے؟ مذکر. نبی بھی ذکر ہے، تذکیر ہے، تذکرہ ہے، ذکرہ ہے. جی قرآن مجید کی بھی صفت ہے، نبی کی صفت. نبی مذکر ہے. نبی کیا ہے؟ مذکر ہے. یاد دہانی کرتا. کس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں سب؟ جی کس چیز کی؟ ہاں، یاد دہانی کا مطلب یہ ہے قرآن مجید یہ تاثر یا تصور دیتا ہے. یہ تصور دینا چاہتا ہے قرآن مجید کہ قرآن مجید کی تعلیمات ایسی نہیں ہے جو انسانی فطرت بوجھ ہیں. بوجھ نہیں ہے، بلکہ تو اسی کی یاد دہانی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے. وہی بتا رہے فطرت کی آواز ہے. یاد دہانی، آپ بھی بول یاد دہانی. یاد دہانی مانے یاد دلا دینا. یاد کس کو دلایا جاتا ہے؟ کب یاد دلاتا ہے؟ جب انسان بھول گیا. انسان اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے، دنیا کے کھکھے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ فطری آواز کیا کیا ہے؟ فراموش کر بیٹھا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بے شمار انبیاء ہے، بے شمار انبیاء ہے اسی کی تذکیر کے لیے آئے. تمام انبیاء کا مقصد ایک ہی تھا، تذکیر، یاد دہانی. تو قرآن مجید کی صفت ہے تذکیر، اور قرآن مجید کی ایک اور بھی صفت اسی کے ساتھ ہے، ایسی تذکیر جو اس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اس بنیاد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. سب حضرت موسیٰ کے بعد بھی نبی آئے، دیکھا آپ نے، انبیاء بنی سب بہت سارے، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ یاد دہانی کی جو کتاب ہے وہ موجود ہے، محفوظ ہے. اچھا صاحب، سورہ صاد میں ایک اور صفت آئی ہے قرآن مجید کی جو 2-3 مقامات پر ہے، وہ زیادہ نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ ہے سورہ صاد، کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. دیکھیں مبارک پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے، بار بار سورہ انعام میں بھی آئی ہوئی ہے صفت، 2 مرتبہ آئی ہوئی ہے صفت، اور پھر یہ یہاں لے کے آ رہی ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی آئی ہوئی ہے یہ صفت. تو یہاں جو ہے مبارک ہے. اور مبارک کے معنی کیا ہے بتاتے آ رہے ہیں آپ لوگ. مبارک کے معنی برکت. برکت کا مطلب بڑھوتری، بہت زیادہ، یعنی کثرت، زیادتی، خیر کثیر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے عفیف صاحب. تو گویا یہ قرآن مجید خیر کثیر کا سرچشمہ ہے. اس معنی کا سمندر رکھتا ہے. یہ معمولی کتاب نے معانی کا سمندر ہے، اتھا معنی ہے. ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کوئی ناپ نہیں سکتا، جس کی وسعت کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں انسانوں کے پاس. اس کے پاس دماغ نہیں ہے کہ اس کو ناپ سکے، کیونکہ خدا کلام ہے مبارک، اور خدا کی صفت ہے. کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا. کلام اللہ کی صفت ہے. تو خیر کثیر ہے. اب خیر کثیر ہے جب مجموعہ ہے معارف، علوم و معارف کا جو خزانہ ہے، تو اس کو خزانہ کیسے دریافت ہوگا؟ اب بولیے آپ، کیسے دریافت ہوگا؟ کیسے وہ خزانے تک پہنچیں گے ہم؟ اس کا لیدبروا آیات، غور و فکر. جب تک غور و فکر نہیں کرو گے تب تک اس کے علوم و معارف میں جو موتی ہیں، اس کی گہرائی میں جو موتی پوشیدہ ہیں، ان تک تم نہیں پہنچ سکتے. تو کیا نکلا؟ تو ہم جی کو ایسی پھٹ پھٹ پڑھنے لگے کیا اس سے یہ موتی آئے گے؟ ہاتھ نہ، یہ خزانہ ہے. خزانہ اس میں جو اس کے معنی ہیں، جو بحر بیکراں ہیں، اس کو کبھی یہ جو ہے اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اور نہ اس کے خزانے کبھی کم ہو سکتے ہیں. آدمی کو ہمیشہ غور کرتا رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیے ایک مثال آگے آئے گی انشاءاللہ، اس پر تھوڑی اور گفتگو ہم کریں لفظ مبارک پر. تو یہ چیز آپ دیکھیے، تو کم سے کم اتنی بات تو ہوئی نا کہ اس قرآن مجید جب تک غور نہیں کیا جائے گا وہ معنی نہیں. آپ بتائیے لاکھوں تفسیریں آ گئی ہیں نا، ایک ہی تفسیر وہ کیوں نہیں رہی؟ ایک تفسیر ہو گئی ہوتی بس. اچھا آج تک جو تفسیر لگی، اب اس کے بعد تفسیر نہیں لکھی جائے کیا؟ کیوں لکھی جا رہی تفسیر؟ اور قیامت تک لکھی جاتی رہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی ہوگا انسانی کاوش ہوگی، اس کا احاطہ بھی
نہیں ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، سمجھ لیجئے۔ تفسیریں نہ ڈوبیں گے، ہاں آئیں گے، حالات ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بہت ساری چیزیں جو نئے زمانے میں جب تحقیقات بڑھیں گی اس کے خزانے اور آئیں گے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہنی بھائی پیٹرول اگر دریافت ہو گیا ہوتا تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے پیٹرول کا، کیا مصرف ہوتا پیٹرول کا، کچھ مصرف ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج کل کیا کیا ہے پہاڑوں میں ارے جسے ایٹم بم بنتا ہے، کیا کیا بنتے ہیں، یا موبائل میں جو لیتھیم یا کیا کیا بولتے ہیں، اس سے لیتھیم کا کیا کام ہوتا، لیتھیم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ہاں سب ہے نا، کیا کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت ہو جاتا، کیا کام ہوتا اس کا، کوئی کام ہوتا اس کا، کچھ نہیں کام۔ زمانہ آتا رہے گا، زمانہ آتا رہے گا، غور فکر کرتے رہیں گے اور اس کا خزانہ عام انسان تک پہنچتا رہے گا۔ یہ بہرے دیکھ رہا ہے، دیکھیں مبارک الدپور، اس پر گفتگو بہت ہو سکتی ہے، آپ دیکھتے رہیں گے۔ قرآن آپ غور کریں نا تو لوگوں نے بھی لکھا بھی، بہت شاندار لکھا ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد سورہ زمر ہے، سورہ 7 کے بعد سورہ زمر ہے نا، اور ہم چھوڑ دے رہے ہیں حضرت داؤد کا قصہ۔ دیکھیے داؤد کا قصہ نمونے کے طور پر کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، حافظ صاحب ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن، اور آگے یضلون، وہ لوگ جو گمراہ۔ اے داؤد، تجھ کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ زبردست طاقت تھی داؤد اور سلیمان میں، زبردست طاقت تھی، مگر یہ دونوں پیغمبر کیا تھے؟ اس زمین میں خدا کا خلیفہ تھے، خلیفہ۔ اور خلیفہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ عدل کرے، انصاف کرے، یہ عدل و انصاف کرے، نا انصافی نہ کرے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یہ پیغمبر بھی انسانی ہوتے، کہیں غلطی ہو گئی، پیغمبر کے تنبؤ ہوتا تو رکتا نہیں۔ آپ نے دیکھا انہوں نے سجدہ کیا نا، سورہ 7 میں ایک سجدہ تھا نا، کہاں؟ حضرت داؤد ہی کے سلسلے میں، وہاں تھا کہ حضرت داؤد کو جب تنبؤ ہوا تو رک نہیں، فقرا، جھک گئے، انابت کی انہوں نے، جھک گئے۔ تو پیغمبر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ادا ہے۔ انسان سے غلطی نہ ہونا یہ نام کی بات نہیں ہے، اصرار کرنا یہ غلط ہے۔ پیغمبر کبھی اصرار نہیں کرتے، اور پیغمبر کے متبعین بھی اصرار نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں اہل ایمان کی صفت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنے کیے پر جمتے نہیں، یہ پیغمبر کی یہ شان ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ابھی سورہ انشاءاللہ زمر چلے گی، سورہ زمر کل بھی رہے گی، اور کل گفتگو ہم تھوڑی سی کریں گے سورہ زمر پر۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے ہم سب کو اس بات توفیق عطا فرمائے کہ جہاں تک ہو سکے ہم قرآن مجید کے معنی پر غور کریں، اور جو اس کے اندر بہر بیکراں ہے اس پر ہم غواصی کریں، اور یہ غواصی اس لیے ہو تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، مستحکم ایمان ہو، اور پھر اس کی تعلیمات کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔